غزہ جنگ میں اسرائیل کی حمایت جو بائیڈن انتظامیہ کے گلے کی ہڈی بن گئی۔ امریکہ میں جاری طلبہ کے مظاہرے دن بدن شدید ہونے لگے۔ امریکہ کی جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کرنے والے 33 افراد کو حراست میں لے لیا ہے، جس کے بعد غزہ جنگ کے خلاف امریکی جامعات میں احتجاج کے دوران گرفتاریوں کی تعداد 2600 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکی دارالحکومت کے میٹروپولیٹن پولیس نے دعویٰ کیا کہ جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے گرفتار کیے گئے 33 افراد غیر قانونی طور پر کیمپس میں داخل ہوئے اور انہوں نے پولیس آفیسر پر حملہ کیا۔ پولیس نے یونیورسٹی کی حدود میں خیمے لگا کر بیٹھنے والے طلباء کو احتجاجی مقام سے ہٹانے کے لیے ان پر مرچوں کا سپرے بھی کیا، جبکہ پولیس کا موقف ہے کہ اس نے مظاہرین کو منتشر کیا ہے کیونکہ احتجاج کی شدت میں بتدریج اضافہ ہوا ہے۔ یونیورسٹی کے عہدیداروں نے طلباء کو مطلبہ کیا کہ انہیں جامعہ کی حدود میں احتجاج کرنے پر معطل کیا جا سکتا ہے۔ ایک بیان میں جارج واشنگٹن یونیورسٹی نے کہا کہ یونیورسٹی طلباء کے آزادی اظہار کے حق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے، البتہ احتجاجی کیمپ غیر قانونی سرگرمی میں تبدیل ہو گیا تھا، جس میں شرکاء نے یونیورسٹی کی متعدد پالیسیوں اور شہر کے ضوابط کی براہ راست خلاف ورزی کی تھی۔ درجنوں مظاہرین نے منگل کی شب جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے صدر کے گھر کی طرف مارچ بھی کیا تھا۔ فلسطینیوں کے حامی طلباء 17 اپریل سے اب تک امریکہ کے کم از کم 50 کیمپسز میں جمع ہوئے ہیں جو غزہ جنگ کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلباء کے والدین نے احتجاج سے نمٹنے کے طریقے پر تنقید کی ہے، جبکہ کانگریس کی ایک کمیٹی نے بدھ کے روز یونیورسٹی میں لگائے گئے کیمپ میں ہونے والی سماعت کو بھی منسوخ کر دیا ہے۔ بدھ کی سپہر یونیورسٹی کے اساتذہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایک طالب علم کی والدہ حالہ نے کہا تھا کہ یونیورسٹی واضح طور پر طلباء کی قدر نہیں کرتی اور اس نے ہمارے بچوں کی حفاظت کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جارج واشنگٹن یونیورسٹی نے فسادات سے نمٹنے والے ساز و سامان سے لیس پولیس افسران کو حملہ کرنے اور طلباء کی آنکھوں میں مرچوں کے سپرے چھڑک کر ان کی حفاظت کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ پریس کانفرنس کے شرکاء نے جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے صدر کے استعفے کا مطالبہ کیا اور الزام عائد کیا کہ یونیورسٹی کے صدر نے طلباء مظاہرین سے ملنے اور بات چیت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ادھر میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی MIT کے طلباء پولیس کے روکنے کے باوجود باڑ توڑ کر واپس خیموں میں آ گئے۔ ریاست نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی میں بھی احتجاج کی وجہ سے گریجویشن کی تقریب منسوخ کر دی گئی۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق MIT کے میکینیکل انجینئرنگ کے طالب علم اور غزہ میں جنگ بندی کی وکالت کرنے والے گروپ کے رکن سام ہنس نے بتایا کہ ان کا گروپ گزشتہ 2 ہفتوں سے کیمپ میں ہے اور وہ شہریوں کے قتل کو بند کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب مظاہرین بوسٹن شہر میں رش کے اوقات میں میساچوسٹس ایونیو کے وسط میں بھی بیٹھ گئے۔ کولمبیا یونیورسٹی سے شروع ہونے والے مظاہرین نے یونیورسٹی کے کیمپس کو ہلا کر رکھ دیا۔ حکام نے کہا کہ اگرچہ وہ کیمپس میں مرکزی تقریب منعقد نہیں کریں گے، البتہ طلباء رواں اور آئندہ ہفتے چھوٹی تقریبات منعقد کر سکیں گے۔ کولمبیا یونیورسٹی میں گریجویشن کی تقریب 15 مئی کو شیڈول تھی اور یونیورسٹی کے صدر منوشی شفیق کو کیمپس کے اسی حصے میں خطاب کرنا تھا جہاں پولیس نے گزشتہ ہفتے ایک احتجاجی کیمپ کو ختم کیا تھا۔ کولمبیا یونیورسٹی کے علاوہ ریاست اٹلانٹا کی ایموری یونیورسٹی نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ گریجویشن کی تقریب مضافاتی علاقے میں منتقل کرے گی۔ اس کے علاوہ مشیگن یونیورسٹی اور انڈیانا یونیورسٹی نے بھی مظاہرین کے باعث تقریبات منسوخ کر دی ہیں۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا USA نے اس سے قبل اپنی گریجویشن کی مرکزی تقریب منسوخ کر دی تھی، جبکہ پولیس کے گھیرے میں آنے اور گرفتاری کی دھمکیوں کے بعد طلباء نے اتوار کو USC میں اپنا کیمپ چھوڑ دیا تھا۔ مظاہروں سے نمٹنے کے لیے جامعات نے مختلف طریقے اپنائے ہیں، جس میں مظاہرین کے خلاف تعدیبی کارروائیوں کی دھمکیاں شامل ہیں۔ شکاگو کے اسکول آف دی آرٹ انسٹیٹیوٹ نے اتوار کو ایک فیس بک پوسٹ میں کہا کہ اس نے مظاہرین کو تعلیمی منظوری اور خلاف ورزی کے الزامات سے معافی کی پیشکش کی ہے، بشرط یہ کہ وہ وہاں سے ہٹ جائیں۔ ہاورڈ یونیورسٹی کے عبوری صدر ایلن گاربر نے طلباء کو خبردار کیا کہ ہاورڈ یونیورسٹی میں فلسطینی حامی کیمپ میں حصہ لینے والوں کو غیر ارادی رخصت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان کے مطابق اس کا مطلب ہے کہ طلباء کو کیمپس میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی اور وہ اپنی رہائش سے محروم ہونے کے ساتھ ساتھ امتحانات دینے سے قاصر ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کی مختلف جامعات میں احتجاج غزہ میں جاری جنگ کے 7ویں مہینے میں ہو رہا ہے۔ اسرائیلی اور فلسطینی تنظیم حماس کے درمیان غزہ جنگ بندی کے
کے لیے ثالثوں کی مدد سے مذاکراتی عمل جاری ہے۔ اسرائیل نے خبردار کیا ہے کہ اگر یرغمالوں کی رہائی کے لیے مذاکرات ناکام ہوئے تو وہ رفح میں اپنی کارروائی کو گہرا کر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ رفح غزہ کو جنوبی شہر ہے جو مصر کی سرحد سے متصل ہے۔ جنگ کے باعث 10 لاکھ سے زیادہ فلسطینی رفح میں ہی پناہ لیے ہوئے ہیں۔ یہ علاقہ فلسطینی سرزمین میں انسانی امداد پہنچانے کی ایک راہداری بھی ہے۔ اسرائیل نے منگل کے روز غزہ کے حدود میں رفح کراسنگ قبضہ کر لیا تھا۔ اسرائیل کے اس اقدام پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے تنقید کی تھی۔